عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرد الزهر. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنجينا، صلاة تنبر بها، صلاة تنبر بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار کمال اہتمام اور نہایت احترام کے ساتھ سید کائنات محمد الرسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو ہدایت کی طرف متوجہ کرتا ہے، شیطان اسے اغوا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں میں سے جو غالب آ جائے گا وہ فرشتہ، وہ پیدا ہونے والا اسی کی راہ پر
لگ جائے گا۔ ایک حدیث بخاری شریف میں اس طرح سے مروی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شوہر اپنی بیوی سے قریب ہونے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا فإن قضی بینہما فلا یضرہ الشیطان۔ فرمایا کہ جب دونوں قریب ہونا چاہیں تو وہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم دونوں سے شیطان کو دور رکھ، اور جو ہم لوگوں کو اولاد عطا فرمائے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اگر یہ دعا پڑھ لے اور بچہ مقدر ہوا تو شیطان اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی بچوں کو شیطان کے بیماری ڈالنے والے بھی اثرات ہوتے ہیں، جموں کا وغیرہ اس طرح کی بیماری یہ شیطان کے اثرات سے ہوتی ہے، ام الصبیان وغیرہ۔ مگر اصل ضرر جو شیطان کا ہے وہ جسمانی ضرر نہیں بلکہ آدمی کی روح اور اس کے قلب و دماغ کو گمراہی کی طرف لے جائے، تو یہ ضرر بھی وہ بچہ پر ڈال نہیں سکتا۔ اس لیے اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے بہت سارے مواقع پر ہمیں متنبہ کیا۔ کیا نہیں معلوم آپ کو کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شیطان کے ہر ضرر سے اتنے محفوظ ہیں کہ ارشاد فرماتے بخاری شریف میں حدیث، میں آج رات نماز پڑھ رہا تھا، شیطان آیا میری نماز میں، اس نے خلل ڈالا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ مسجد کے ستون میں اس کو باندھ تاکہ صبح مدینے کے بچے اس سے تماشا اور کھیل کریں اور اس کی حیثیت اس کو بتائیں۔ مگر سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا یاد آئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ذرا سوچو، جہاں پر شیطان کا عمل دخل ناممکن ہے وہ رسولوں کی بارگاہ، مگر وہاں بھی وہاں بھی اپنا ضرر پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔
ہمارا کیا؟ پھر بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے. بخاری شریف میں ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مرد شیطانوں سے بھی اور عورت یعنی چڑیل شیطان سے بھی، دونوں سے پناہ مانگتا، تیری پناہ لینا چاہتا ہوں. آقا کائنات یہ کیوں دعا پڑھتے تھے؟ کیا انہیں یہ ڈر تھا کہ میں خلا میں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے؟ جی نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ امت یہ طریقہ سیکھے، اور یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ کی بندگی ہو، کہ ہم اللہ ہی کی مدد ہر وقت چاہتے. تو جذبہ عبودیت بھی ساتھ ساتھ تھا. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ آقا کائنات نے اس موقع میں بھی فرمایا خلا میں جانے. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحجوج محتضرة فإذا دخلتموها فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. یہ بیت الخلا شیطانوں کی کانفرنس روم ہے. محتضرة یہ شیطانوں کا کانفرنس حال ہے. اس لیے جب تم اس میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو تاکہ وہ تمہیں اس تنہائی میں کسی غلط حرکت میں مبتلا نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت کا کتنا انتظام کر رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اگر ہم لوگ کتنے بے نیاز بے ٹھگ راستے پر چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. آمین آمین. میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک رہے گا. فرمایا اب ذرا سوچو شیطان سے بچنے کا یہ بھی تو ایک طریقہ میرے آقا نے بتایا. اپنے ہر کام سے ان کو بچاؤ. فرمایا جب تم اپنے کپڑے اتارو تو اتار کے تہ کرو. اگر تہ نہ کیا یوں ہی اس کو پھینک دیا، لٹکا دیا، تو شیطان اس کو پہنے گا، پھر تم پہنو گے. شیطان کا تبرک ہے. تو اس لیے آقا کائنات شیطان سے بچنے کی کتنی تدبیریں بتا رہے ہیں. تو بہرحال شیطان ایک تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور دوسرا وہ شیطان بھی ہے جو نظر تو آتا ہے بالکل ہمارے روپ میں. وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کیا بات ہے، حق بھی کرتا ہے، حق ہے. عمرے بھی ادا کرتا ہے. تو اس لیے صرف نہ نظر آنے والے شیطان سے نہیں بچنا ہے، بلکہ اللہ قرآن حکیم میں
ایک تعلیم دیتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ دونوں تو بتایا، جی دونوں طرح کے خناس ہوتے ہیں۔ شیطان صرف وہی نہیں ہے جو نظر نہ آئے، وہ بھی ہے جو نظر آتا ہے صوفیوں کی شکل میں، مولویوں کی شکل میں، بے شک پیروں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، عورتوں کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ایک حدیث میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس راستے پر عمر چلے گا اس راستے پر شیطان نہیں آ سکتا۔ سمجھ گئے؟ اب جس راستے پہ عمر چلے اس راستے پہ شیطان نہ آ سکے۔ اس سے تو یہ مطلب ہوا کہ شیطان حضرت عمر سے بہت ڈرتا ہے۔ بے شک اسی لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان مردوں اور عورتوں کی شکل میں مرد یا عورت کے پاس خواب میں آتا ہے، اور اس مرد یا عورت کو اختلاف ہوتا ہے۔ یہ شیطانی عمل دخل ہے، صرف بیماری نہیں ہے، یہ شیطانی عمل دخل ہے۔ اور یہ بیماری بھی اگر ہے تو وہی آسمی بیماری ہے جس میں شیطان عمل دخل رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے بتایا، جس کو کثرت احتلام کی شکایت ہو، سوتے وقت اپنی انگلی سے سینے پر یا عمر لکھ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کو احتلام نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا؟ تو یہ سب تو تدبیریں بتائی جا رہی ہیں اس بات کی کہ شیطان سے بچو، کھانا کھانے میں بسم اللہ پڑھو، قرآن پڑھنے میں اعوذ باللہ پڑھو، اور تم بیت الخلا جاؤ تو یہ کرو، بیوی کے پاس آؤ تو یہ کرو، دوستوں میں ملو تو یہ دعا پڑھو۔ تو اس طرح پر یہ سب چیزیں آپ کو تعلیم دی جا رہی ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کے فائدے کے لیے یا آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے، فائدے کے لیے۔ تو آدمی وہ خود بے وقوف ہوتا ہے جو فائدے کی باتیں بتانے والے کو سمجھے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، میرے ساتھ کوئی غلط روی کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہنے لگتا ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو جانوں ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو اس لیے آپ سے ہم جب کوئی اس طرح کی بات کریں تو اس کو مانیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے چل کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسانوں کی شکل میں شیطان آئے گا اور لوگوں کو
بڑی ہمدردی سے غلط روی کے راستے بتائے گا. سمجھ گیا؟ اس لیے کبھی وہ پیر کی شکل میں آئے گا، کبھی عالم کی شکل میں آئے گا، کبھی مفتی بن کر کے آئے گا، کبھی کچھ بن کر آئے گا. اس لیے آپ ہمیشہ اپنے دین کے معاملے میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنا پیشوا اور رہبر متعین کریں. ہر ایک کو قال اللہ قال رسول کہہ دیا. میرے آقا نے فرمایا آنے والے دور میں قال اللہ قال رسول پڑھ کر گمراہ کرنے والے لوگ آئیں گے. تو ایسا ہوئی نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اجابت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک رہے گا جنتی اور باقی سب جہنمی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب قرآن پڑھیں گے، سب نماز پڑھیں گے، سب نیکی کا حکم دیں گے، مگر حقیقت میں ان میں سے ایک ہی جنتی ہوگا اور دوسرے 72 جہنمی. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ وہ کون 72 ہے اور کون یہ ایک ہی اکیلا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ اس 72 کو جاننے پہچاننے کی ضرورت کیا؟ ہمیں بس ایک راستے پر مضبوطی سے قائم رہنا. اس لیے وہی بتا دیں. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو میرے راستے پر ہیں اور میرے صحابہ کے راستے پر. سبحان اللہ. میرا راستہ اور صحابہ کا راستہ کچھ الگ الگ ہے کیا؟ پھر میرے راستے کے بعد صحابہ کے راستے کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ صحابہ کرتے تھے، نبی پاک خود نہیں کرتے. مثلا رسول پاک وضو کر رہے ہیں، صحابہ پانی اپنے ہاتھ میں روک کر سر پہ، چہرے پر، سینے پر ملتے. یہ صحابہ کا طریقہ. سمجھے؟ کیا کبھی آپ نے یہ کوئی حدیث سنی کہ رسول پاک اپنے وضو کا دھون اٹھا کر اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر ملتے ہوں؟ یہ کام خود رسول پاک نہ کرتے مگر صحابہ کرتے تھے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک کی تعظیم و تقریم اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس طرح پر کوئی اپنے ماں باپ کی بھی تعظیم نہیں کر پاتا. اس لیے یہ صحابہ کرتے ہیں. وما يتنخم نخامة ولا يبصق بصاقا إلا كادوا يقتتلون عليه. یہ بخاری شریف میں کہ جب وضو کے درمیان ناک صاف کرتے یا خکار شریف باہر نکالتے تو صحابہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے کہ قریب تھا کہ آپس میں خونریزی کرنے. کادو یقتتلون علیہ، آپس میں خونریزی کر لیں. سوچو اتنا ادب، اتنی تعظیم،
اتنی محبت، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو اب یہی نہیں بلکہ یہ بھی بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ طائف کی طرف سے جب واپس آقا کائنات ہوئے تو جعرانہ میں قیام فرمایا، عرفات کے میدان عرفات کے سامنے ہی یہ گاؤں پڑتا جعرانہ، وہاں قیام فرمایا۔ ایک آدمی آیا، آ کے کہتا آتنی مالا، مجھے مال دیجیے۔ رسول پاک نے فرمایا بشارت قبول کرو، سب سے پہلا مال جو میرے پاس آئے اس میں سے تم کو دو۔ اب پھر اول مال جاتی اوتی کا مل، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تو اس نے کہا اجعل ابشر عندک وآتنی مالا، اپنی بشارت اور خوشخبری اپنے پاس رکھیے، مجھے مال چاہیے۔ چہرہ پاک سرخ ہو گیا کہ رسول پاک کی بشارت کو رد کرنے والا کتنا پکا وہابی ہے، سرخ ہو گیا۔ اتنے میں فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ میں اور بلال رسول پاک کی خدمت میں پہنچ گئے، فرمایا استبشرا اذ رد البشرا، تم دونوں میری خوشخبری قبول کر لو۔ اس نے میری خوشخبری پلٹا رد کر دی۔ ہم نے کہا قبلنا یا رسول اللہ، ہم نے قبول کیا، دونوں نے قبول کیا۔ لاؤ پانی، ایک پیالے میں پانی لائے، دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اس میں سے پانی لے کر دہان مبارک میں داخل کیا، اسی پیالے میں کلی فرمائی، پھر اسی میں سے پانی اٹھایا، چہرے پاک پر اس کو بہایا اور اس پر سے نچوڑ کر اسی پیالے میں گرایا، پھر فرمایا اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما وصدورکما، تم دونوں اس پیالے کا پانی پی جاؤ اور چہرے اور سینے پر مل لو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صرف دھون نہیں ہے، کلی شریف کا بھی ہے، اس میں ہاتھ کا بھی دھون ہے، چہرے کا بھی سب۔ تو لو اس کو تم لوگ دونوں پی جاؤ اور چہرے اور سینے پر مل لو۔ خیمے میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی، درات سے باہر کا یہ سارا قصہ دیکھ رہی تھی۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ چہرے اور سینے پر مل بھی لو، تو وہیں سے آواز دیتی ہے وَأَبْقِيَا لِأُمِّكُمَا، تم دونوں سب ختم مت کر دینا، اپنی ماں ام سلمہ کے لیے بھی بچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے صحابہ کا طریقہ کیا۔ اب ایسے میں میرے آقا نے فرمایا ہے میرے طریقے پر میرے صحابہ کی طریقہ، صحابہ کا طریقہ دیکھو۔ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت کو لے کر آقا کائنات منبر پر آئے، آیت پر فرمایا اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد
فإنك منافق، نکل مسجد سے، تو منافق ہے، تو منافق نکل. اور اسے ہل کر کے بیٹھا رہ گیا. اس کے چچا دار بھائی اٹھے اور اس کی ٹانگ پکڑی، گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے اور نو کر کے پٹکا اور 2-3 لات اس کو لگائی. کہا کہ اب مسجد میں آیا تو اچھا رہتا، مر جائے گا، گھر واپس نہ جا سکے. اب مجھے بتاؤ، یہ صحابہ کا عمل ہے؟ انہوں نے رشتہ داری دیکھی، رشتہ داری دیکھی، یہ دیکھا کہ رسول پاک نے اس کو منافق کہا ہے اور مسجد سے نکالنے کا آرڈر دیا. خود میرے آقا کان پکڑ کر کے نکالتے، مگر صحابہ نے رسول پاک کو یہ عمل نہ کرنے دیا. بس فرمان آقا کا اور اس فرمان کا جاری کرنا یہ صحابہ کا، یہ اس پر عمل کیا. دوسرے کو کہا اے فلاں ابن فلاں نکل، منافق ہے. ابو ایوب انصاری کا وہ رشتہ دار تھا، وہ وہیں ہل کر رہ گیا. حضرت ابو ایوب انصاری اس کے پاس آئے، سر پہ بال اس کے ذرا بڑے تھے، بال پکڑ کے نو لپیٹا اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے دروازے پر لائے اور پھوسو بارش کر دی اس کے اوپر اور فرمایا اب مسجد میں داخل ہوگا تو تیری لاش نکلے گی. انہوں نے دیکھا اپنا رشتہ، بلکہ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ رسول پاک کا ایک باغی ہے، یہ منافق ہے، اور رسول پاک کا اس کے بارے میں حکم یہ. بعض دیوبندیوں کو میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں یہ تقریر کرتے ہوئے خود سنا. کہ حضرت رسول پاک نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھی. اتنے بیان کر کے چھوڑ دیا. بخاری شریف میں پورا واقعہ ہے، اس کو کیوں نہیں اس نے بتایا؟ وہ حدیث پوری کیوں نہ پڑھی؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگ اگرچہ منافق ہیں مگر رسول پاک نے نماز جب اس کی پڑھی تو تم لوگ بھی ہماری نماز جنازہ پڑھو. یہی تو کہنے کا بات اس کا. سنو، حضرت عمر، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین، منافقوں کا سردار، مرا. اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ یہ پکے مسلمان تھے. وہ سرکار کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا تھا، وہ میرا باپ تھا، صرف اسی وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سے صحابہ تھے. سرکار جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں دن اس نے آپ کے ساتھ یہ دشمنی کی، فلاں دن یہ کہا، فلاں دن یہ طریقہ. فرمایا سنو انی لم انہا، مجھے ابھی قرآن میں منع نہیں کیا گیا،
بس یہ فرمایا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ ان کا استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہ کرے گا۔ فرماتے ہیں میرے آقا کہ اگر 70 بار قرآن میں فرمایا اگر آپ 70 بار بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ 70 بار آقا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 پر بڑھانے سے مغفرت ہو جاتی تو میں وہ بھی کر دیتا، مگر ابھی منع نہیں کیا گیا، جب منع کیا جائے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ ٹھیک، آگے بڑھی حضرت عمر کہتے ہیں جو چادر سرکار اوڑے ہوئے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اوڑے ہوئے تھے، پیچھے سے میں نے وہ چادر پکڑ لی، یا رسول اللہ نہ پڑھیے اس کی نماز جنازہ۔ آقا کائنات نے چادر چھڑائی اور جلدی سے اللہ کو کر گئے۔ اب نماز پڑھا کے جیسے ہی فارغ ہوئے فوراً آیت اتری لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ان میں سے اگر کوئی بھی مر جائے کبھی بھی آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر جائیں۔ یہ آیت اتر آئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اس لوگ مجھ سے اتنا یہ کیسے ہو گیا کہ رسول پاک کی چادر میں نے پکڑ لی کہ میں نے نماز پڑھانے دیا، چادر پکڑ لی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی نے حضرت عمر کو شان نزول کی سبحان اللہ۔ اب تو مغفرت کرنے کا بند ہو گیا، ختم۔ اب ان کے لیے اگر کوئی مغفرت کی دعا کرے تو کافر ہو جائے گا، یہ ہو گیا۔ اس لیے رفیقان ملت یہ صحابہ کا طریقہ ابھی اور میں بتاؤں تو وقت بہت لگے گا۔ اب اخیر میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام ان منافقوں کے لیے جو نماز مسجد نبوی ہی میں نہیں پڑھتے، رسول پاک کی اقتداء میں ان کے ساتھ کوئی مروت نہ کرتے تھے، تو آپ ان لوگوں کے لیے پیچھے کیا پڑھتے؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلم شریف کے مقدمے میں ہے، فرماتے ہیں سیأتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم ولا يضلونكم۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے پاس بڑے بڑے جھوٹے اور بڑے بڑے فریبکار آئیں گے، تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باپ دادا سے سنتے ہم لوگ چلے آ رہے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بولے تو کذاب ہے، یہ
اس لیے فرماتے ہیں آقا تعالی ایاکم و ایاہم، ایسے لوگوں سے دور رہنا اور ان کو بھی قریب مت آنے دینا، دور دور کرنا. ہاں، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہارا عقیدہ نہ بگاڑ دیں. ایسا ہو رہا ہے. وہابیت کیسے بڑھی، جو دیوبندیت کیسے پڑھی؟ اگر ان سے دوستی، ان سے رشتہ داری نہ کی جاتی تو یہ کیسے ترقی کرتے؟ یہ کوئی گاجر مولی کی طرح سے زمین سے نکلتے، تم ہی میں سے پیدا ہو. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم أو عشيرتهم. فرمایا کہ وہ قوم جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، ایسی قوم کو آپ ہرگز نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کی اولاد ہوں، ان کے خاندان کے الی آخری آیا. پھر ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپ، اپنی باپ دادا، اپنی اولاد کو بھی تم اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں. ذرا سوچو کہ جو لوگ رسول پاک کی توہین کریں وہ کافر ہیں، اور ان کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی دوستی سے تمہیں روک رہا ہے اور تم کہتے ہیں ہم دوست بن کے رہتے ہیں، ہم رشتہ داری کریں گے. اللہ ہماری پوری قوم کے لوگوں کا ایمان محفوظ رکھے اور ان لوگوں کو اس طریقے سے بچائے. وہابیت رشتہ داری قائم کرنے اور دوستی کرنے سے پھیلی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہم اپنی بیٹی نہیں دیے ہیں، وہ کی بیٹی دیا ہے. میں نے کہا ابے بیٹی نہیں دیے ہیں تو بیٹی لا کر تو اور برا کیا. کیوں کہ بیٹی اس کی آئی پورا گھر تیرا گندا کرے گی. ایک مچھلی دریا کو گندا کر دے گی تو وہ تو سب کو وہابی بنا دے گی. اور ایسے واقعے میں نے بہت سی جگہوں پر دیکھے کہ ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. بس بہت وقت ہو گیا، اب اتنے پر بس. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام سنیوں کو ہدایت میں قائم رکھے. چونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہتے ہو شوروں کی رسمانی. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.